ہندو، عیسائی اور دیگر جتنے بھی یہودی جتنے بھی مذاہب بیٹھے ہوئے ہیں، اقلیتیں جتنی بھی ہیں، سارے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اپنی کتابیں بھی شائع کر رہے ہیں۔ آپ قادیانیوں کے خلاف ایسا کیوں بولتے ہیں کہ جناب ان کو اجازت نہیں؟ شاید تم لوگوں کو اسلام سمجھ نہیں آیا، آپ دنیا میں ہمارا مذاق بنواتے ہیں، ایسا کچھ آپ غور تو کریں۔ سارے پڑھے لکھے لوگ بھی، سمجھدار لوگ، بڑے ذہین لوگ، چند دوستوں سے میری بات بھی، انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ امام صاحب آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ ان کو حق کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی آپ اپنا جس طرح مرضی تبلیغ کریں، قرآن پڑھیں پڑھائیں، وہ تو جب دوسرے فرقوں کو حق ہے تو بھی حق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قادیانی، سارے بولے قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ لوگ سیدھی سی آرام سے کہہ دیتے نا یہ بھی فرقہ ہے، اس کو بھی حق ہونا چاہیے، یہ فرقہ نہیں ہے اسلام کا، یہ اسلام کا فرقہ، سارے بولے اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام کی جماعت نہیں ہے یہ۔ پھر کیا ہے؟ اب بات اتنا، آپ جب آپ اس کو فرقہ نہیں مانتے، اسلام کی جماعت نہیں مانتے، یہ اسلام کے داخل، پھر آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ پھر آپ کیا قرار دیتے ہیں؟ ہمارے اسلامی قوانین کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ لوگ مرتد اور کافر ہیں۔ ارے بولے مرتد اور کافر ہیں، قادیانی مرتد اور کافر ہیں، پھر بولے قادیانی مرتد اور کافر ہے، اس پر کوئی شک نہیں، قادیانی مرتد اور کافر ہے۔ تو پھر جناب جب کافر ہیں تو پھر بھی تو تبلیغ کر سکتے ہیں نا، پھر بھی تو آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، سارا کچھ ان کو حق ہونا چاہیے۔ تو جناب سب سے پہلی بات عرض یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کافر ایکسیپٹ کریں، اپنے آپ کو کافر ایکسیپٹ کریں، قبول کریں کہ ہم کافر ہیں، ہم اقلیت ہیں، قبول کریں کہ ہم اقلیت، سارے بولے یہ قبول کریں یہ لوگ کہ ہم اقلیت ہیں۔ جب یہ اپنے آپ کو اقلیت اور کافر ایکسیپٹ کر لیں گے تب ان کو اقلیتوں والے حقوق ملیں گے، تب ان کو اقلیتوں والے حقوق، مثال کے طور پر کہتے ہیں جناب ہر بندے کو آزادی ہے، جہاں مرضی کو جائے، جیسا مرضی کو رہے۔ آپ تصور کریں کیا کوئی ایسا بندہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں، خدا کا وجود ہی نہیں مانتا، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، میں خدا کو ہی نہیں مانتا کہ خدا بھی کوئی ہے، کوئی مالک، کوئی خالق، کوئی رحمان، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور وہ اس بات پر مصر ہو، اصرار کرے کہ مجھے مسلمان کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ کیا کہا جائے؟ مجھے مسلمان کہا جائے، تو کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ سمجھ آئی آپ کو اس مسئلے؟ کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ جناب آپ کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان کے عقائد علیحدہ ہیں، اگر آپ نام استعمال کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا تو آپ مسلمانوں والے عقائد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ خدا کو نہ مانے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا، سارے بولے کہلا نہیں سکتا، اسی طرح اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلا، سیدھی سی بات، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی، سارا کچھ تو وہی ہے۔ نہیں جناب، پہلے آپ اپنے مذہب کا نام رکھیں، ڈکلیئر کریں کہ ہم قادیانی ہیں، ہمارے مذہب کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ اپنی تشریحات پاکستان کے قانون کے مطابق ایکسیپٹ کریں، جب آپ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں گے تب آپ کو اقلیتوں والے حقوق ملیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اقلیت نہ مانیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر، یہ جات سازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جات سازی ہے، دھوکہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں جناب اچھا وہ غلط مسلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے موٹے مسلمان نہیں، یہ اصلی نقلی مسلمان اصلی ہوتا ہے، مسلمان اصلی ہوتا ہے۔ یہ
مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہی تو جھگڑا ہے, یہی تو بات ہے جو آج 1974 سے لے کر اب تک انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی. پاکستان کے آئین میں لکھا گیا کہ یہ قادیانی کافر ہیں, مرزائی کافر ہیں, لاہوری کافر ہیں اور یہ احمدی کافر ہیں. سارے جب ان کے نام لکھے گئے ان کے تمام فرقوں کے کہ یہ سارے کافر ہیں, تو پھر چاہیے تو یہ تھا ہماری حکومتوں کو, ہمارے آئینی اداروں کو, ہماری عدالتوں کو کہ جناب ان کو پہلے یہ جو بھی مسلمانوں کا نام استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ان کو ان کی اوقات میں رکھتے کیا مسلمان نہیں ہے. اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ اس طرح قرآن کی تشہیر نہیں کر سکتے, چھاپ نہیں سکتے. اور یہ دھڑا دھڑی کی کتابیں شاید اب وہ آپ وکلا سے اگر آپ رابطہ کریں, ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر, جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں. جس بندے کو انہوں نے یہ کوالیفائر حصہ کی ضمانت دی ہے, جس بندے کو رہا کیا ہے, جس کیس میں وہ اریسٹ تھا, اس بندے کا کیس ہی یہی تھا کہ جناب کہ وہ قرآن پاک کی غلط تشریح کر کے, غلط ترجمہ کر کے عوام کے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں جاتے تھے, کہتے تھے قرآن دے دو, ہم آپ کو نیا قرآن ترجمے والا دے رہے ہیں. لوگوں کے گھروں سے گاؤں میں کسی کو کیا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, وہ بیچاروں کو نماز روزے کا پتہ نہیں پتا ہوتا. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے جب کہہ دیا روزہ کھولو تو کھل گیا, مولوی صاحب نے کہا روزہ بند کر دو تو بند ہو گیا. ان کو تو بس یہ معاملہ ہے, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ روزے کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ سے بات کریں تو سارے دن گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں, شام کو آ کر وہی جو چار مسئلے انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں وہی آپ کو جو قرآن پڑھے گئے یا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے والد صاحب کا, میرے دادا کا, میری دادی کا یا میری والدہ کا قرآن ہے, ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے. وہ بچے اگر قرآن پڑھیں گے تو جو انہوں نے غلط ترجمہ اور تشریح کی ہے جب وہ پڑھیں گے تو کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ یہ پوری سازش اور پوری منظم تحریک چلائی انہوں نے. لوگوں کے گھروں میں گئے, قرآن دے دیں, نئے قرآن دے رہے ہیں جناب مفت میں. دماغ خراب ہے کسی کا, نئے قرآن مفت میں بانٹ رہے ہیں جناب, قرآن آپ دے دیں, ہم جمع کر رہے ہیں, آپ کو نئے قرآن دے دیں, اور لوگ بھی لے رہے ہیں. اور پھر جب اس قرآن کو علماء نے دیکھا, پڑھا, اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھی تو پتہ چلا جناب یہ تو قادیانی کر رہے ہیں. جو قرآن کی آیات کا ترجمہ غلط کیا جا رہا, تشریح غلط کی جا رہی ہے. اس کا ایک نمونہ یہ ابھی پہلے میں نے جو آپ کو بتایا, جو وکیل بیان کر رہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس رسول سے مراد آج کے دور کے علماء ہیں اور آج کے دور کے حکمران ہیں, وہ بھی رسول ہیں. رسول ابھی ختم نہیں ہوئے, ہر دور میں رسول ہوتے رہتے ہیں. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں جو پیغام پہنچانے والا, میسنجر ہو, جو آپ کو میسج دے, وہ رسول ہے. جب اس طرح کا ترجمہ اور تشریح بچوں کو پڑھایا جائے گا تو کیا وہ بچے ذہن میں یہی باتیں منتقل ہوں گی یا نہیں؟ یہ بڑی سوچی سمجھی سازش کی گئی اسلام کے خلاف. ہم اگر کوئی بات کریں تو نہیں جناب, شاید ان مولویوں کو بھی بات سمجھ آتی ہے, ہمارے بچوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو دین خطرے میں نہیں ہے. آپ دین کی طرف آئے تو خطرے میں ہونا. اسلام قرآن کو پڑھے تو جناب آپ کو پتہ چلے گا کتنی منظم سازش کی جا رہی ہے قرآن کے خلاف, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت نبوت کے خلاف. نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے بعد کسی کو رسول مانا جا رہا ہے, اور وہ بھی قرآن کا ترجمہ کر کے, رسول کا ترجمہ کر کے. اور عوام بیٹھے ہیں, کوئی بچہ بات نہیں, قرآن کا ترجمہ ہی ہو رہا ہے, لفظوں کا ترجمہ. آپ دیکھیں ہم لفظوں کا ترجمہ کر رہے ہیں. کس کی ضرورت ہے قرآن کے خلاف اٹھے؟ سارے خاموش. وہی بولے گا نا جو قرآن پڑھا ہوا, وہی بولے گا نا جس کو قرآن کی کچھ ہوا ہو, کچھ تھوڑا بہت نالج رکھتا ہو. یا جس نے کہا کہ نہیں جناب میں یہ آیت لکھی ابھی گوگل پر سرچ کرتا ہوں, ترجمہ آ جائے گا. رسول کا ترجمہ کیا ہے, ابھی گوگل پر سرچ کرتے ہیں, آگے جناب میسنجر, پیغام دینے والا. تو یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے. جو بندہ بیان کر رہا ہے کہ رسول ختم نہیں ہوئے, رسول آپ بھی رسول ہو سکتے ہیں, حکمران بھی رسول ہو سکتے ہیں, کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے. کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جب پوچھا جائے رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام دے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام دے, جو قرآن سنا رہا ہے وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے.
سادہ سی بات، آپ ابھی آپ کہتے ہیں جناب میری بات نہ مانے، آپ کسی مولوی کی بات نہ مانے، آپ آج موبائل آپ کے پاس موجود ہے، سرچ کریں یہی ترجمہ آ رہا ہے جناب، بالکل یہی ترجمہ آ رہا ہے، پھر مانے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہر پیغام دینے والے کو رسول نہیں کہتے، ہر پیغام دینے والے کو رسول، سارے بولو، ہر پیغام دینے والے کو رسول نہیں کہتے، ہر پیغام دینے والے کو، ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو کیا یہ جو نیوز میں پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں، کیا یہ نبی ہیں؟ جتنے بھی نیوز اینکر بیٹھے ہوئے ہیں آج تو چینلز کی بہتات ہے، بھرمار ہے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنے چینلز ہیں۔ یہ جتنے بھی ہر چینل میں جس نے بھی اپنا نیوز چینل بنایا، یہ جو نیوز پڑھتے ہیں کیا یہ سارے نبی ہیں؟ تو کیا یہ خبر نہیں دے رہے؟ نبی کا معنی آپ دیکھ لیں، کہتے جی خبر دینے والا، تو کیا یہ خبر نہیں دے رہے؟ ایسے عوام کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے نا، رسول پیغام دینے والے کو کہتے ہیں، جو اللہ کا پیغام سنائے اس کو رسول کہتے ہیں، جو خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پہلے رسول کے لیے، پھر نبی کے لیے، اور پھر آخر میں کہ جناب یہ تو راستہ ختم نہیں ہوا، یہ تو قیامت تک چلتا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں ہے، آخری رسول نہیں ہے، رسول تو ابھی موجود ہے ناؤ میں۔ اس لیے ہمیشہ آپ سے کہا کہ علماء سے رابطہ رکھیں۔ کیا کریں؟ علماء سے۔ پاکستان کی سرحدوں کو اگر کمزور کرنا ہو، پاکستان کو کمزور کرنا ہو، حملہ کرنا ہو، تو دشمنوں کی سب سے پہلی سازش یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کی عوام کو کیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کی عوام کو کیا ہے۔ جب فوج کا اور عوام کا رابطہ ختم ہو جائے گا، عوام فوج پر اعتبار نہیں کرے گی، آٹومیٹکلی کمزور ہو جائے گی۔ پھر جہاں مرضی آپ حملہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو ماریں، کوئی بچانے نہیں آئے گا، لوگ فوج میں آئیں گے نہیں، ادارے پر اعتماد نہیں کریں۔ یہی بات ہے، اسلام کی بھی کچھ حدود ہے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کی حدود ہیں نا، سرحدیں ہیں، اسلام کی بھی کچھ سرحدیں ہیں، کچھ حدود ہیں جن کی حفاظت علماء کرتے ہیں، جن کی حفاظت علماء کرتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی حفاظت فوجی کرتے ہیں نا، اسی طرح اسلام کے عقائد کی اور تمام حدود کی، تمام قیود کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ سارے بولے کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں۔ علماء کے خلاف نہ جائیں۔ کسی سوشل میڈیا، فیس بک کی دانشور کے کہنے پر، کوئی یوٹیوبر کے کسی یوٹیوبر کے کہنے پر علماء کی کبھی خلاف نہ ہو کہ جناب انہوں نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے، یہ انہوں نے ہمیں آج تک پڑھایا کیا ہے، سمجھایا، انہوں نے تو ہمیشہ نور مشر کی پیسوں میں ہمیں اٹھا کر رکھا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور چند لمحوں کے لیے سوچیں۔ میں علماء کی صف میں شمار نہیں ہوتا ہے، دین کا طالب علم، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کچھ علماء کو جانتا ہوں جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جن کے صدقے سے آج ہم یہاں ہیں۔ ہم نے کبھی آپ کو بحثوں میں اٹھایا؟ نور بشر یا اس طرح کے جھگڑوں میں کبھی ہم نے آپ کو ڈالا؟ کبھی آپ کو آپس میں لڑنے کا درس دیا؟ بولو تو صحیح، میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک محلے میں بیٹھے ہوئے ہم، ہر طرح کا بندہ یہاں پر آتا ہے، ہر سوچ رکھنے والا، ہر فکر رکھنے والا بندہ یہاں پر آتا ہے، ہم نے کبھی کسی کو کسی کے خلاف کیا؟ بولو تو صحیح۔ تو یہ علماء پر بہتان ہے نا کہ جناب یہ دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں، بولو بہتان ہی ہے نا۔ چلو میں ایک اور بات کرتا ہوں، اور جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں، جن کی بات آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا جتنا ہے، ٹی وی جتنے، وہ کوئی ایک چینل اٹھا لگا کر دیکھیں،
کیا وہاں پر کبھی کسی کو محبت کا درس ملا؟ بتائیے سارے لوگ، کبھی محبت کا درس ملا؟ کیا جناب یہ اس فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، 4-5 پارٹیوں کے اکٹھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی کہا کہ جناب آپ احترام کریں، محبت سے پیش آئیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ یہ کریں وہ کریں؟ کبھی کبھی کسی نے کوئی بات کی ہو؟ ہر بندہ جو بھی نیوز چینل پر بیٹھا ہے اپنی اپنی پارٹی کو اور اپنے اپنے لیڈر کا ڈیفینس کرنے کے لیے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں اور عوامی وہ باتیں آ کر کرتی ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے، ان کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا یہاں سے شروع نہیں ہوا، وہاں یہاں سے کیا جاتا ہے، ہمارے چینلز ہیں جو بھرے پڑے، کسی کی کردار کشی وہاں پر کی جاتی ہے، یہاں نہیں کی جاتی، مگر پھر بھی ہمیشہ ہم نے آپ کو کہا کہ جناب سب کا احترام کریں۔ کیا کریں؟ سارے بولے کیا کریں؟ سب کا احترام کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے پر شفقت اور پیار سے پیش آئیں، بزرگوں کا ادب کریں، خواتین کا ادب کریں، ہمیشہ قرآن کی جو تعلیمات ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہے، کوشش کی ہے کہ ہمیشہ آپ تک وہ پہنچے۔ کسی کی سوچ کیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، کوشش ہمیشہ یہی کی ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان پہنچے آپ تک، صحیح اسلام پہنچے آپ تک، قرآن کا ترجمہ آپ تک پہنچے، کوشش ہمیشہ یہی کی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہمیشہ یہی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب کبھی بھی علماء کے خلاف نہ جائیں، کبھی بھی علماء کے خلاف نہ جائیں، تعاون نہیں کر سکتے تو نہ کریں، جو ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقائد کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے حمایت میں نہیں بول سکتے تو نہ بولیں، کم از کم خلاف تو نہ بولیں، کم از کم سارے بولے خلاف تو نہ بولیں، کردار کشی تو نہ کریں کہ جناب انہوں نے جب سے پاکستان بنائے انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کیا نہیں دیا انہوں نے، کیا تھا ان کے ذمے؟ آپ کبھی یہ بھی تو غور کریں، کیا ذمے تھا ان کے؟ قرآن ذمے تھا، بولو تو صحیح، علماء کے ذمے قرآن تھا، حدیث تھی، مساجد تھے، مدارس تھے، ختم ہوئے، مسجدیں ختم ہوئی ہیں، بولو تو صحیح سارے، مدارس ختم ہوئے ہیں، جتنی مسجدیں بنی ہیں ہر مسجد میں عالم نہیں پہنچا، بولو تو صحیح سارے، ہر مسجد میں حافظ نہیں پہنچا۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، ہر مسجد میں حافظ کی ضرورت ہے، لاکھوں مسجدیں ہیں پاکستان میں، لاکھوں، آپ چھوڑ دیں کہ جناب کس مسئلے کی کتنی ہے، لاکھوں مساجد ہیں پاکستان میں، حافظ اسکول والے دیں گے، بولو تو صحیح سارے، کالج والے دیں گے، جائیں نا کہ جناب جا کر پوچھیں کہ جناب ہمارے ہم اپنے بچوں کو 20-20 15-15 ہزار روپے فیس دیتے ہیں، 8-8 4-4 ہزار روپے فیس دیتے ہیں آپ کے اسکول میں، آپ نے قرآن پڑھایا؟ ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہمارے بچے کو کوئی قرآن کی ہو ہے؟ نہیں جناب، کالج میں چلے جائیں جناب، ہم لاکھوں فیس کرتے ہیں، 4-4 سال کے لیے جناب 10-10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، ہمارے بچے کو کوئی قرآن آتا ہے؟ کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہر مسجد میں، کہاں بھی آپ کو مسجد میں حافظ چاہیے، مسجد میں ملے گا، کسی مال میں چاہیے مال میں ملے گا، کسی گھر میں چاہیے گھر میں ملے گا۔ یہ علماء کا کردار ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھائی ہے، بڑے انہوں نے احسن طریقے سے سارے بولے۔ کبھی آپ گئے ہو کہ جناب ہمیں عالم چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، بولو تو صحیح، کبھی کہا ایسا؟ اب تو ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، ڈیمانڈ بھی ختم ہو گئی ہماری، نہیں جناب ہمارا محلہ غریب ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنا بڑا ہے، ہم اتنی یہی کچھ کر سکتے ہیں 10 15 20 25، یہ ہمارا رویہ ہے علماء کے ساتھ، ہم یہاں پر بات نہیں کرتے ہم کہ جناب آپ کیا دیں گے، نہیں جناب
لوگ تعاون نہیں کرتے. جو بندہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے 10,000 روپے فیس دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک عالم، قرآن کا عالم، حدیث کا عالم 15,000 روپے میں مہینے میں میرے مسجد میں آ کر نماز پڑھائے اور کوئی مسئلہ ہو مجھے فوراً بتا دیا جائے. تو یہ ہمارا رویہ ہے. مگر پھر بھی علماء کو دونوں ہاتھوں سے سلام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے وقار کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ رمضان آنے والا ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، فطرہ وغیرہ بھی نکالتا ہے. کوشش کریں کہ مدارس میں تعاون کریں. کوشش کریں کہ سارے بولو، کوشش کریں کہ جہاں پر علماء کی کھیپ تیار ہوتی ہے وہاں پر یہ صرف کریں. ان کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، ان کو کوئی فنڈنگ، سارے بولے فنڈنگ نہیں ہوتی. یہ بیچارے بڑے مشکل حالات میں، آپ مدارس کا کبھی جا کر، کبھی بچے جو کھانا کھاتے ہیں نا مدارس میں، کبھی وہ کھانا جا کر کھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کو ایسا کھانا. کپڑے خود دھوتے ہیں، بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں، مگر پھر جا کر عالم تیار ہوتے ہیں. آپ یہی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جناب مولویوں نے تو ہمیں پتہ نہیں کچھ سا کر دیا ہے، سمجھ نہیں آتی ہمیں مولویوں کی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کبھی کیا کچھ کر رہا ہے. ہم کس کی بات سنیں؟ آپ قرآن پڑھیں نا، جو آپ کو قرآن کہتا ہے آپ سن لیں، چھوڑ دیں دوسری باتیں. نماز کے لیے سارے کہتے ہیں آؤ پڑھو، قرآن کے لیے سارے کہتے ہیں آؤ حاصل کرو. صرف یہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے تراویح میں ایک دفعہ قرآن سننا ہے اور بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے، بس ختم. اللہ کے بندو قرآن سیکھو. بولو تو صحیح. میں آپ سے ایک اور بات کروں، ٹائم ہو گیا ہے. آپ کے پاس 10-15 منٹ نہیں بچے قرآن سیکھنے کے لیے، نہ آپ خود دے سکتے ہیں نہ آپ کے بچے دے سکتے ہیں. جناب بڑی پڑھائی ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام، ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام. آپ 10-15 منٹ نہیں نکال سکتے اپنی زندگی میں. ذرا سوچو، جو بندہ اپنی ساری زندگی دے کے بیٹھا ہوا ہے. بولو تو صحیح. پھر آپ عجیب ماحول ہے کہ جناب علماء کے ساتھ بھی کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی کاروبار ہونا چاہیے، کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے. قرآن تو پڑھ کر دیکھو نا. قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر ایک نفر ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جائے اور قرآن سیکھے. جو جائے اور سارے بولے، جو جائے اور قرآن سیکھے، اور پھر قرآن سیکھ کے آ کے عوام کو سکھائے. قرآن سیکھ کے جا کر عوام کو سکھائے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور میں یہی ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہی ہوا ہے. صحابہ کرام کے دور میں یہی ہوا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں یہی ہوا ہے. جن لوگوں کی ذمہ داری قرآن سکھانے پر تھی وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ صرف قرآن سکھاتے تھے. وہ صرف قرآن سکھاتے تھے. اور ان کی تنخواہ پتہ کتنی ہوتی تھی؟ جتنی ایک گورنر کی ہوتی تھی اتنی ایک تنخواہ امام مسجد کی ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں جتنی گورنر کی تنخواہ، فوجی کی اتنی تنخواہ نہیں تھی. پولیس والے کی اتنی تنخواہ، سارے بولو، پولیس والے کی اتنی تنخواہ، فوجی کی اتنی تنخواہ. یہی اس وقت محکمہ تھے نا بڑے. اور ایک محکمہ قرآن سکھانے والا تھا، ان کی تنخواہ سب سے زیادہ تھی. آج ہمارا زوال کا دور یہ ہے، ہم ڈرائیور اگر ڈھونڈیں یا باورچی ڈھونڈیں 10-12-15 ہزار میں ہمیں نہیں ملے گا، مگر بہترین عالم مل جائے گا. ہم ڈھونڈیں گے کہ جناب اچھا عالم ہمیں 15-20 ہزار میں چاہیے. یہ آپ لوگوں کی کچھ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں رمضان سے پہلے، تاکہ کچھ تھوڑا بہت غور کریں. ہم اپنے مدارس کو آباد کریں. نہیں کر سکتے جناب، تعاون تو کر سکتے ہیں. سر تو ہلا دو، نہ سماج سے بولو، سر تو ہلاؤ. تعاون تو کر سکتے ہیں نا جناب.
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمانا ہے جو ایک طالب علم کو ایک پین خرید کر دیتا ہے، اس پین کی سیاہی قیامت والے دن شہیدوں کے خون کے برابر تولی جائے گی۔ یہ علماء کی شان، یہ قلم سے جو لکھا جاتا ہے، ایسے نہیں جناب یہ گایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت سارا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں تو اپنے بچے مدارس میں داخل کرنا، اپنے بچے مدارس میں داخل کرنا۔ اگر نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ جہاں جہاں مدارس ہیں، ہماری مسجد میں بھی مدرسہ ہے، دیگر جہاں پر، اور کوشش کریں جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں، مساجد میں آپ کے تعلقات ہیں، اگر مسجد میں مدرسہ نہیں ہے تو انتظامیہ کو بولے کہ مدرسہ بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہیں اور کیوں بھیجیں؟ ہماری مسجد ہے، ہماری مسجد میں مدرسہ ہونا چاہیے، ہمارے بچے یہاں سے قرآن سیکھیں، ہمارے بچے یہاں سے قرآن سیکھیں۔ اگر آپ لوگ کوشش کریں تو بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دین کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں نا، تھوڑی سی، آپ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے، بڑی نرم دلی سے پیش آتے ہیں، مگر تھوڑی سی توجہ اگر آپ کریں نا تو ہم قرآن کی تعلیمات اور بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔